بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں قالت فرماتی ہیں ما رأیت احدا کان اشبہ سمتا وہدیا ودلا وفی روایت حدیثا وکلاما برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ۔ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ سے زیادہ، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی دکھنے میں، حیت میں، سیرت میں، اخلاق میں، شکل میں، بات کرنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر سے ترجمہ سنیے۔ فرماتی ہیں امی جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے حیت میں، اخلاق میں، شکل میں اور بات کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ کانت اذا دخلت علیہ قام الیہا، جب فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ فاخذ بیدہا، ان کا ہاتھ پکڑتے، فقبلہا، اور ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے، واجلسہا فی مجلسہ، اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ وکان اذا دخل علیہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کے پاس جاتے، قامت الیہ، تو فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ فاخذت بیدہ فقبلتہ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی اور آپ کے ہاتھ کو چومتی۔ واجلستہ فی مجلسہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ رواہ ابو داؤد، اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ان یعلا، حضرت یعلا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں ان حسنا و حسینا استبقا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حسن اور حسین دونوں رضی اللہ تعالی عنہما، حسن اور حسین دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے۔ فضمہما الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے سے چمٹا لیا، اپنے گلے لگا لیا۔ وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الولد مبخلۃ و مجبنۃ مبخلۃ و مجبنۃ، فرمایا کہ اولاد یہ بخیل بنا دینے والی اور کمزور بنا دینے والی ہوتی ہے۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کی درس حدیث میں دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں، دونوں حدیثوں میں بہت ساری باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ بات کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چومتی اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتی، اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ چومتے، ان کے لیے کھڑے ہوتے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اسی طرح حضرت حسن و حسین آپ صلی اللہ علیہ رضی اللہ عنہما جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کبھی دوڑ کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ان کو اپنے سینے سے چمٹا لیتے، اپنے گلے لگا لیتے۔ یہ بنیادی طور پر بات بتلائی گئی ہے، اور درمیان میں دو چار اہم باتیں بھی اضافہ کی گئی ہیں۔ ایک بات یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا فرمانا کہ میں نے حیت میں، اخلاق میں، شکل میں، بات کرنے میں حضرت فاطمہ سے زیادہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں کسی اور کو نہیں دیکھا، جتنا ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت تھی ہر چیز میں، ویسا کسی اور میں نہیں تھی۔ یہ اس لیے بیٹیوں میں نے اس لیے کہا کیونکہ دوسری جگہ اسی طرح کی باتیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے، کہ کوئی صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ حسین کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا،
اور کوئی کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مشابہ حسن کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا رضی اللہ عنہم۔ تو اس کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ تو بیٹیوں میں یہ سب سے زیادہ مشابہ تھی، لڑکوں میں مردوں میں وہ دونوں سب سے زیادہ مشابہ تھے، یہ مطلب ہے۔ یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ پورا پیکج، یہ ساری چیزیں ملا کر، یہ ساری چیزیں ٹوٹل ایک جگہ کر کے، مانے دیکھنے میں حیت بھی، رہن سہن بھی، اخلاق بھی، صورت شکل بھی، اور بات چیت کا انداز بھی، یہ پوری چیزیں بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی حضرت فاطمہ میں تھیں، ان کے علاوہ کسی اور میں نہیں تھیں، مردوں میں، بچوں میں، کسی میں بھی نہیں، ٹوٹل پوری باتیں ملا کر ان کے اندر تھی۔ اب وہ جو دوسروں کے بارے میں کہا گیا کہ حسن رضی اللہ عنہ سے زیادہ مشابہ، تو ہو سکتا ہے صرف ایک چیز مراد ہو، صورت شکل مراد ہو، یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ مشابہ، وہاں پر بھی صورت شکل یا کوئی اور چیز، ایک آدھ چیز مراد ہو سکتی ہے۔ تو سب چیزیں اپنی اپنی جگہ حدیثیں صحیح ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ الغرض اس ٹکڑے کا حاصل یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھی، ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی تھی۔ اور ایک ٹکڑا آخری میں دوسری حدیث کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الولد مبخلۃ و مجبنۃ، کہ بے شک بچے، لڑکے، اولاد یہ بخل ہیں اور کمزوری ہیں، یا بخیل بنا دیتے ہیں اور کمزور کر دیتے ہیں۔ نارملی عام طور سے یہ بچوں کی وجہ سے یہ صفت ماں باپ میں پیدا ہوتی ہے۔ عام طور سے آدمی، اب مثلا جہاد میں جانا ہے، کوئی بڑا کام کرنے جانا ہے، اولاد کی محبت بندے کو روک لیتی، اولاد کی محبت، تو گویا کہ وہ رک گیا، گویا کہ وہ کمزور بن گیا، اولاد کی وجہ سے کمزور بن گیا۔ بہت ساری مرتبہ خرچ کرنے کی جگہوں پر اس لیے نہیں خرچ کرتے ہیں کہ میری اولاد کا کیا ہوگا، تو بخیل بنا دیتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ مانے عام طور سے انسان اولاد کی فکر میں بہت ساری جگہ پر خرچ کرنے سے بھی رک جاتا اور بہت سارے ضروری کاموں میں نکلنے سے بھی رک جاتا، گویا کہ بخیل ہو گیا، گویا کہ کمزور ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اس کے اندر اولاد کی برائی بیان کرنا مقصد نہیں ہے، اس کے اندر بھی اولاد کی محبت کو بیان کرنا مقصد ہے، کہ انسان کی یہ صفت اس لیے ہوتی کہ اس کو اولاد سے ٹوٹ کر محبت ہوتی ہے، ٹوٹ کر وہ چاہتا ہے، اس لیے وہ باتیں پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دو ٹکڑوں کا مطلب ہو گیا۔ اب آئیے آپ حدیث کی منشا کیا ہے چیپٹر کے حساب سے، حدیث کے اندر جو باتیں بتلائی گئیں، دو باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہاتھ چومتے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چومتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو جو بچے تھے گلے لگاتے تھے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کچھ دنوں پہلے مسئلہ آیا تھا کہ گلے ملنا صرف سفر کے وقت میں سنت ہے، اس کے علاوہ اوقات میں سنت نہیں ہے، جائز ہے مگر سنت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہاتھ چومنے کی بات کے بارے میں مسئلہ آیا تھا کہ ملاقات کے وقت میں ہاتھ چومنا، کوئی اہل علم ہیں، نیک لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، تو اس نیت سے ہاتھ چوم رہے ہیں تو جائز ہے۔ مالداری کی وجہ سے ہاتھ چوم رہے، دنیا کی وجہ سے ہاتھ چوم رہے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ بات آئی تھی۔ اب یہاں پر کیا ہے بھائی؟ یہاں پر ہاتھ جو چوما گیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت بڑی ہیں صحابیات میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑی تو نہیں ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ چوما، کون سا علم کی زیادتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چوما؟ اسی طرح حسن و حسین سفر سے تو نہیں آئے تھے، گھر میں ہی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگایا، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کو یوں سمجھیے آپ، ایک ٹاپک ہے ملاقات کے وقت میں ہاتھ چومنا، ملاقات کے وقت میں گلے ملنا، ایک ٹاپک یہ ہے۔ اس حساب سے ملاقات کا حصہ بنا کر، بات سمجھ رہے، ملاقات کے وقت میں ملاقات کا حصہ بنا کر گلے ملنا اور ہاتھ چومنا، اس کا مسئلہ وہ ہے جو کچھ دن پہلے آیا کہ علم والے ہیں، نیک لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، ہم احترام میں ان کا ہاتھ چوم رہے ہیں ملاقات کے ٹائم، ملنے کے ٹائم، تو وہ اوکے ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ ان کے علاوہ لوگوں کا ہاتھ چومنا دنیاوی وجہ سے، مالداری کی وجہ سے، ملاقات کے ٹائم، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح گلے ملنا ملاقات کے وقت گلے ملنا، یہ کوئی سفر سے آیا تو اس وقت میں سنت ہے۔ نارمل حالات میں جب ہم ریگولر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو اس وقت میں گلے ملنا سنت نہیں ہے۔ ایک ٹاپک یہ ہو گئی، اس کا مسئلہ یہ ہو گیا۔ ان حدیثوں میں جو بات ہے وہ اسپیشلی ملاقات کو نہیں بتلایا گیا، عام حالات، کامن حالات، صبح سے شام تک کی حالات میں باپ اپنی بیٹی کی محبت میں بیٹی کا ہاتھ چومتا ہے، جائز ہے۔
بیٹی اپنے باپ کی محبت میں باپ کا ہاتھ چومتی ہے، جائز ہے۔ ملاقات کے چیپٹر سے ہٹائیے آپ اس کو، نارمل صبح سے شام تک کی لائف میں، ہمیشہ کی لائف میں محبت میں بیٹی کا ہاتھ چومنا اور بیٹی کا محبت میں اپنے باپ کا ہاتھ چومنا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی خرابی کوئی برائی نہیں ہے۔ اسی طرح گلے ملنا، چھوٹے بچوں سے گلے ملنا یہ محبت کی علامت ہوتی ہے، یہ شفقت کی علامت ہوتی ہے۔ بچوں کو گلے لگا لیتے ہیں ہم، سینے سے لگا لیتے ہیں، تو یہ بھی بالکل جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات اور کوئی خرابی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ تو اب خلاصے کے طور پر گلے ملنے کی دو صورتیں ہو گئیں، ایک ملاقات کے وقت گلے ملنا، دوسرا نارمل کبھی بھی گلے ملنا۔ کبھی کبھی محبت کی وجہ سے بھی ہوتا، کبھی کبھی خوشی کی وجہ سے بھی ہوتا، تو جائز ہے، وہ کوئی پابندی نہیں ہے اس کے اندر۔ مثال کے طور پہ کوئی ایگزام میں پاس ہو گیا تو خوشی میں گلے مل رہے ہیں، اس کو مبارکبادی دے رہے ہیں۔ ملاقات کی کیٹیگری سے ہٹائیے اس کو، آپ خوشی کی کیٹیگری میں لائیے، جائز ہے گلے ملنا اور مبارکبادی دینا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شادی ہوئی کسی کی، شادی کے وقت میں ہم گئے گلے مل کر اس کو مبارکبادی دے رہے ہیں، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عید کا موقع آ گیا، خوشی ہے، خوشی کے وقت میں گلے مل رہے ہیں، مبارکبادی ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ان موقعوں پر گلے ملنے کو، خوشی کے موقع پر یا غم کے موقع پر گلے ملنے کو اگر ضروری سمجھا جائے یا اس کو شریعت کا حکم سمجھ کر کیا جائے تو پھر وہ غلط ہو جائے گا۔ تو علماء نے بدعت بھی کہا ہے، عید کے موقع پر گلے ملنے کو علماء نے بدعت بھی کہا ہے، مگر وہ کب؟ جب کہ لوگ ضروری سمجھ کر ملیں، نہ ملنے کو برا سمجھیں اور ملنے کو شریعت کا حکم سمجھیں، تو کہا کہ اب بدعت ہے۔ ورنہ نارمل خوشی کے موقع پر گلے ملنا یا کوئی غم میں ہے، ایک گلے مل کر اس کو تسلی دینا، اس کو تھپ تھپانا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح چھوٹے بچوں سے بھی، بچوں کو سینے سے لگا لینا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آخری مسئلہ وہ یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بٹھاتے تھے۔ یہ ایک دوسرے کا ادب و احترام ہے۔ اس سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ادب و احترام میں ہم اپنی جگہ پر اپنے سے کسی بڑے کو بٹھاتے ہیں، اچھی چیز ہے، احترام کا حصہ ہے، یہ تعظیم کا حصہ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں ہے جو اپنے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ادب و احترام میں ہم کسی کو اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں تو اس کی پرمیشن ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور سب سے اہم بات دونوں حدیثوں سے جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے، حضرت حسن سے، حضرت حسین رضی اللہ عنہم سے کس درجہ محبت تھی، کس درجہ محبت تھی، اور بہت سارے فضائل ہیں، ان سب کے انشاءاللہ بعد میں آئیں گے۔ فی الحال یہ دو چار باتیں سامنے آئی ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے؟ خلاصہ، ملاقات کے وقت میں معانقہ کرنا، کوئی سفر سے آتا ہے تو اس وقت میں سنت ہے، ریگولر حالات میں، ریگولر ملاقات میں سنت نہیں ہے، گنجائش ہے لیکن سنت نہیں ہے، معمول اس کو نہ بنایا جائے۔ نمبر 2، ایک دوسرے کے ادب و احترام میں اپنی جگہ پر دوسروں کو بٹھانا یہ جائز ہے، ادب و احترام کا تقاضا ہے۔ نمبر 3، نارمل حالات میں غم یا خوشی کے وقت میں گلے ملنا یہ جائز ہے، چھوٹے بچوں کو سینے سے لگانا یہ جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر یہ ضروری سمجھ کر کیا جائے تو پھر ناجائز ہو جائے گا۔ نمبر 4، ایک دوسرے کے احترام میں، محبت میں، باپ کا بیٹی، بیٹی کا باپ، بیٹی کا باپ کے ہاتھ چومنا یہ سب جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، گنجائش ہے اس کی، ٹھیک ہے نا؟ یہ دو چار باتیں آئی ہیں، ذہن میں رکھیے، دعا فرمائیں اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی یہ اہم باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا